آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ایئر فورس کی دو شاندار کامیابیوں کی، اور ان دونوں کامیابیوں کی بدولت پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا بلکہ پاکستانی قوم کے دل بھی جیت لیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے تازہ ترین ایونٹ کی، جو ہے ICC چیمپئنز ٹرافی۔ پاکستان 29 برس بعد ایک بین الاقوامی کرکٹ ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ اس کرکٹ ایونٹ کی میزبانی کے حصول کے لیے پاکستان کو کئی پاپڑ بیلنا پڑے، اور بالآخر پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں وہ شاندار لمحہ آن پہنچا جب پاکستان اور پاکستان کی ٹیم ایک میزبان کی حیثیت سے گراؤنڈ میں اور گراؤنڈ کے باہر تماشائیوں کے طور پر موجود تھے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا افتتاحی میچ یقیناً کئی اعتبار سے یادگار رہے گا، لیکن یہاں پر ہم ایک اسپیسیفک ایونٹ کی بات کریں گے جس نے اس اوپننگ میچ کو یقینی طور پر دن کی روشنی میں بھی آپ یوں سمجھیں کہ چار چاند لگا دیے۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کے شاندار فلائی پاسٹ کی، جس نے اس اوپننگ میچ کو یقینی طور پر بہت منفرد بنا دیا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ کے موقع پر پاکستان ایئر فورس کے شاندار فضائی مظاہرے نے ایک طرف تو شائقین کے دل گرمائے، اور دوسری طرف یقینی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں بھی ایک نام رقم کیا۔ ایک طرف پاک فضائیہ کی شیر دل ایروبیٹکس ٹیم نے فضا میں سفید اور سبز قومی پرچم کے رنگ بکھیرے، تو دوسری طرف فخر پاکستان JF-17 تھنڈر اور F-16 کی گھن گرج نے دلوں کو گرمایا۔ پاکستانی قوم کے فخر اور غیر متزلزل عزم کی بہترین عکاسی کرتے ہوئے ICC چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ کے موقع پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان ایئر فورس نے ایک شاندار فلائی پاس پیش کیا اور پوری پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک فضائیہ کے بہادر اور ماہر ترین پائلٹس نے آسمان کو سبز ہلالی پرچم کے رنگوں سے رنگتے ہوئے قوم کو دلکش انداز میں سلامی پیش کی۔ کراکرم 8P جہازوں پر مشتمل شیر دلز کی ٹیم نے اسپرٹ پاس اور شاہین بریک مینوورز کے ذریعے اپنی غیر معمولی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا ثبوت دیا۔ JF-17 تھنڈرز بلاک 3 کی بات کریں، جس کے ساتھ F-16 فائٹنگ فالکنز بھی موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے فضائی مظاہرے سے تماشائیوں کے دل مو لیے۔ JF-17 تھنڈر طیارے نہ صرف پاکستانی مہارت کی علامت ہیں بلکہ مختلف بین الاقوامی مشنز میں اپنی جنگی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوا چکے ہیں۔ تھنڈرز کی فضائی مظاہرے میں پرفارمنس خصوصی اہمیت کی حامل تھی۔ فخر پاکستان JF-17 تھنڈر طیارے اب متعدد دوست ممالک کی فضائی افواج میں بھی شامل ہو کر اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ پاکستان کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ میانمار، نائجیریا، آذربائیجان اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ عراق بھی JF-17 کے خریداروں میں شامل ہے۔ افتتاحی میچ کے موقع پر پاک فضائیہ کا فضائی مظاہرہ اس امر کا آغاز ہے کہ پاکستان ایئر فورس ہر محاذ پر قوم کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دوسری چیز جس کی ہم بات کریں گے وہ تھوڑی پرانی ہے، لیکن اس کی گونج یا گھن گرج اب بھی موجود ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب میں ہونے والی فضائی مشقوں، بین الاقوامی فضائی مشقوں اسپیئرز آف وکٹری 2025 کی۔ ان مشقوں کے حوالے سے پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈرز کی پرفارمنس ایسی شاندار رہی کہ اب بھی دنیا بھر میں اس کا چرچا ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ JF-17 تھنڈرز بلاک 3 stuns the skies proves its might at Spears of Victory 2025، یعنی کہ Spears of Victory 2025 مشقوں میں سب سے پہلے تو Spears of Victory مشقوں میں JF-17 تھنڈرز کا پاکستان سے جانا اور آنا ہی ایک شاندار لانگ رینج ڈپلائمنٹ کا منہ بولتا ثبوت تھا، جس نے اس طیارے کی انڈیورنس اور ڈیوریبلٹی کو ثابت کیا۔ JF-17 تھنڈر طیارے پاکستان سے نان سٹاپ پرواز کر کے سعودی عرب پہنچے، جہاں پر انہوں نے ان مشقوں میں حصہ لیا۔ اس پرواز کے دوران پاکستان ایئر فورس نے اپنے ایلیوشن 78 ٹینکر طیارے کی مدد سے JF-17 تھنڈرز کو فضا میں ری فیول بھی کیا۔ ان مشقوں میں ایک طرف تو سعودی شاہی فضائیہ نے اپنے فارمیڈیبل F-15 یورو فائٹر ٹائفونز اور ٹورنیڈوز طیارے میدان میں اتارے، تو دوسری طرف بحرینی ایئر فورس بھی اپنے ایجائل F-16 کے ساتھ موجود تھی۔ اسی طرح سے فرانسیسی ایئر فورس اپنے رافیل طیارے میدان میں لے کر آئی۔ امریکن F-16 کے ساتھ ساتھ قطر کے یورو فائٹر ٹائفونز نے بھی ان مشقوں میں حصہ لیا۔ دوسری طرف متحدہ عرب امارات کے میراج 2000 طیارے بھی جوہر دکھاتے نظر آئے۔ اسی طرح برطانیہ کے یورو فائٹر ٹائفونز نے بھی خوب دھوم مچائی۔ لیکن ان سب طیاروں کے درمیان، جنہیں دنیا کا جدید ترین سوفسٹیکیٹڈ فائٹرز مانا جاتا ہے، پاکستان کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی ایک الگ ہی شان تھی۔ شریک ممالک کے بہترین فائٹر جیٹس کے ساتھ دنیا کے کئی ممالک کے ملٹری مبصرین نے بھی JF-17 تھنڈر کی شاندار پرفارمنس کو
नोट किया। और जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मिडेबल वॉर बर्ड्स पाकिस्तान से नॉन स्टॉप परवाज के जरिए सऊदी अरब पहुंचे, तो सबसे पहली चीज जो नोट की गई वो यकीनी तौर पर यही थी, जिससे जाहिर होता है कि ये तैयारे पूरी तरह किसी भी जंगी हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और दुनिया में कहीं भी अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड्योरेंस के साथ ये तैयारे स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर्स कहलाए जा सकते हैं, क्योंकि इनकी फिजा के अंदर कॉम्बैट सलाहियत या किसी भी टारगेट को हिट करने की सलाहियत दुनिया के किसी भी तैयारे से कम नहीं। F-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों की शानदार परफॉर्मेंस ने न सिर्फ इनकी लीथल कैपेबिलिटीज को जाहिर किया, बल्कि इससे ये भी पता चला कि ये तैयारे वाकईतन एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस हैं और बैटलफील्ड के हवाले से किसी से कम नहीं, और बैटल हार्डन्ड भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे हालिया इवेंट्स के अंदर इन तैयारों को इस्तेमाल भी किया है। और ये बात भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि F-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के अंदर चीन के J-20 माइटी ड्रैगन से भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो कि 5th जनरेशन तैयारा है इस्तेमाल की गई है, क्योंकि इसे बाकी तैयारों के मुकाबले में ज्यादा एडवांस और ज्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म बनाते हैं। F-17 थंडर ब्लॉक 3 का सबसे मोहलिक हथियार उसका रेडार है, जो कि एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे AESA रेडार है, जो कि KLJ-7A रेडार है, जिसे चीन की चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप ने तैयार किया है। बहुत सारे तजिया निगारों का मानना है कि ये रेडार अमेरिका के AN/APG-81 या फिर रूस के नंबर 36 फेज्ड एरे रेडार के मुकाबले का है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की F-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे का रेडार अमेरिका के F-35 और रूस के नेक्स्ट जनरेशन Su-57 तैयारे के मुकाबले का है। और अगर हम ऐसा मान लें तो ये टेक्निकल बर्तरी F-17 थंडर को दुनिया के एलीट तरीन के जदीद तरीन तैयारों में शामिल करती है। इसके अलावा F-17 थंडर में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले एंड साइट सिस्टम और इसके अलावा एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर्स सूट इस तैयारों को मैदान जंग के लिए बेहतरीन अंदाज में तैयार करते हैं, जिससे न सिर्फ इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस में इजाफा होता है बल्कि इसके सर्वाइवेबिलिटी चांसेस भी बढ़ जाते हैं। F-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों पर दो बुनियादी एयर टू एयर मिसाइल हैं, जिनके बारे में आप जानते ही हैं कि एक PL-10 है और एक PL-15 है। PL-10 एक शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, जबकि PL-15 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 200 से 300 किलोमीटर है।